جیسا چاہیں اپنے آپ کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اگر آپ دوسری طرف جائیں گے، دوسرے جزیرے کی طرف، تو وہاں ہر قسم کا عقوبت خانہ ہے، ہر قسم کی تکلیفیں ہیں۔ اب یہ آپ کا اپنا اختیار، یہ وارننگ دی جا چکی۔ اب آپ جہاز پہ سوار ہوئے اور اس جہاز کو چلانا شروع کیا۔ اب دیکھیے کہ آپ کا فعل ہے صرف اس جہاز کو چلانا۔ جس طریقے سے آپ ایک کار ڈرائیو کرتے ہیں، اسی طریقے سے اس جہاز کے چلنے میں کتنی چیزیں ممد و معاون ہیں۔ صرف یہ کہ آپ اسے چلا رہے ہیں، اس کی وجہ سے وہ چل رہا نہیں۔ اس جہاز کے نیچے جو منو پانی ہے، جسے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اگر وہ پانی نہ ہوتا تو وہ جہاز نہ چل سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز پیدا کی کہ اس کے اوپر اگر کوئی مسطح چیز ہوگی جہاز کی شکل کی یا سفینہ کی شکل کی، وہی اس کے اوپر تیر سکتی۔ تو جہاز کا اپنا قد و قامت، اپنا سائز، جس کی وجہ سے وہ جہاز سمندر کے سینے کے اوپر دوڑا ہے۔ پھر جہاز کی اپنی مشینری، جہاز کا اپنا انجن، یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وہ جہاز حرکت کر سکتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کے اندر پیٹرول موجود ہے، اگر پیٹرول نہ ہوتا تو پھر وہ جہاز حرکت نہ کر سکتا۔ اب آپ کا فعل کیا رہ جاتا ہے؟ آپ کا فعل صرف اتنا ہے کہ آپ نے سوئچ آن کیا اور جہاز کو چلانے کے لیے جو ابتدائی چیزیں درکار ہوتی ہیں وہ آپ نے کر ڈالیں تو وہ جہاز چل پڑا۔ یہ آپ کا فعل ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے اس جہاز کا رخ متعین کرنا ہے، یا وہ دائیں طرف چلا جائے یا وہ بائیں طرف چلا جائے۔ ایک جزیرہ اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جنت ہے، اور دوسرا جزیرہ اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جہنم ہے۔ اب یہ آپ کا اپنا فعل ہے کہ آپ اپنی زندگی کے ساتھ کس طرف چلے جا رہے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، اس جزیرے کی طرف جا رہے ہیں جو کہ عقوبت خانہ ہے۔ بہت قریب پہنچ کے پھر آپ کو احساس ہوا کہ نہیں میں غلط آ گیا، اور آپ نے جہاز کا رخ موڑ لیا۔ اسے کہا جاتا ہے توبہ کرنا، کہ آپ بہت دور تک ایک غلط راستے کے اوپر آ گئے تھے، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، آپ نے توبہ کر لی اور آپ پھر دوبارہ صحیح راستے کی طرف آ گئے۔ بتیرے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو توبہ کرتے ہیں، بار بار کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر بدی کے راستے کے اوپر آ جاتے ہیں۔ پھر بھی یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و احسان ہے کہ اگر آپ نے موت سے پہلے توبہ کر لی اور اخلاص کے ساتھ توبہ کی تو پھر بھی آپ جنت کی طرف دوبارہ اپنی کشتی کو موڑ سکتے ہیں۔ لیکن یہ کہ کشتی اس جزیرے کے قریب پہنچ گئی، اس کے پتھروں سے جا کے ٹکرا رہی ہے، اور اب اس کا رخ دوبارہ پہلے جزیرے کی طرف نہیں موڑا جا سکتا۔ اگر ایسا ہو گیا تو پھر توبہ کی توفیق نہیں ہوگی، اور پھر انسان وہیں پر پہنچے گا کہ جہاں پر اس نے خود پہنچنا چاہا تھا۔ اب ایک اور بات جو اس سلسلے میں کافی ضروری ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا علم ماضی، حاضر، مستقبل تینوں زمانوں کے اوپر محیط ہے۔ ہمارے لیے ماضی ہے، ہمارے لیے حاضر ہے، ہمارے لیے مستقبل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے ہر ایک چیز اس کے سامنے ہے، اور اسی وجہ سے جو کچھ بھی ہونے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو نظر آ رہا ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے لکھ لیا۔ اب اس کی مثال آپ سمجھ لیں، موٹر وے کے اوپر 3 گاڑیاں چلی جا رہی ہیں، تینوں گاڑیوں میں پیسنجرز موجود ہیں۔ ایک گاڑی ابھی پنجی سے نکلی ہے، ایک بالکل بیچ کے ایک مقام پر ہے، اور ایک لاہور پہنچنے والی۔ جو گاڑی لاہور پہنچنے والی ہے اس کے لیے جو جتنا بھی سفر تھا یہ سارا کا سارا ماضی ہو گیا۔ جو گاڑی ابھی پنجی سے نکلی ہے اس کے لیے جتنا بھی سفر ہے وہ سارا کا سارا مستقبل ہے، اسے کچھ نہیں پتا کہ آگے کیا ہو رہا ہے۔ اور جو گاڑی بیچ میں ہے اس کے لیے کچھ ماضی ہے اور کچھ مستقبل ہے۔ گاڑی کے پیسنجرز کے لیے یہ 3 زمانے موجود ہیں، ماضی کا بھی اور حال کا بھی اور مستقبل کا بھی۔ لیکن جو اوپر سورج چمک رہا ہے، اب سورج کو آپ یہ تصور کر لیں کہ سورج ایک جائنٹ ہے، ایک جائنٹ جو کہ یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اس سورج کے لیے تینوں گاڑیاں بالکل یکساں ہیں۔ اس کی نظر میں یہ گاڑی جو کہ پنڈی کے قریب ہے، وہ گاڑی جو کہ بالکل بیچ میں ہے، وہ گاڑی جو کہ بالکل آخر میں، وہ سب کی سب بالکل بعین ہی ایک ہی وقت میں تینوں کی تینوں گاڑیاں اس کے سامنے۔ اس کے لیے نہ ماضی ہے، نہ حاضر ہے، نہ مستقبل۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر ایک چیز۔ ایک اور مثال، فرض کیجئے آپ کو ایک نظم یاد ہے، اس نظم میں کہہ لیجئے 20 یا 22 شعر ہیں، اب آپ اس کو لکھنا شروع کرتے ہیں۔ جب آپ نے پہلا شعر لکھ لیا، دوسرا شعر لکھ لیا، تو جو جتنے بھی باقی شعر باقی ہیں 20 شعر، وہ ابھی نہیں لکھے گئے لیکن آپ کے ذہن میں موجود ہیں یا نہیں؟ آپ کے ذہن میں موجود ہیں، لیکن جہاں تک تعلق ہے کاغذ پر لکھے جانے کا تو صرف 2 شعر لکھے گئے ہیں، 20 ابھی باقی ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں سب کچھ لکھ دیا ہے، اس میں سے کچھ چیزیں واقع ہو گئی ہیں، کچھ چیزیں واقع نہیں ہوئی، اور وہ ساری کی ساری واقع ہو جائیں گی جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، جس طریقے سے آپ کے ذہن میں وہ ساری کی ساری پوئٹری ہے یا ساری کی ساری پوئم ہے۔ ایک اور اعتراض، اس سے پہلے کہ آپ یہ اعتراض کریں میں اس اعتراض کے جواب دے دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پر یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا، اس آدمی کو تو چارلز بنا دیا اور اس آدمی کو فقیر بنا دیا۔ وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے حکیم ہے، اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، اللہ تعالیٰ مصرف الامور ہے، اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے ہی جیسے کہ ایک معمار نے ایک بلڈنگ بنائی،
اب اس بلڈنگ کی فاؤنڈیشن میں چند اینٹیں لگائی گئی ہیں، اس کی دیواروں میں اینٹیں لگائی گئی ہیں، اور بالکل اس کے ٹاپ پہ بھی چند اینٹیں لگائی گئی ہیں۔ اب وہ جو اینٹ فاؤنڈیشن میں لگائی گئی ہے، جو کہ زمین کے اندر چھپ چکی ہے، دب چکی ہے، وہ یہ زمین نہیں کہہ سکتی معمار سے کہ جناب مجھے تو آپ نے زمین کے اندر چھپا دیا، اور وہ جو دوسری اینٹ تھی اسے آسمان پہ لگا دی، وہ یہ اعتراض نہیں کر سکتی۔ یہ اس معمار کی مرضی ہے کہ اس نے اینٹیں بالکل ایک جیسی تھیں، کسی کو زمین میں فاؤنڈیشن میں لگایا، کسی کو دیوار میں لگایا، کسی کو روشن دان میں لگایا، کسی کو بالکل چھت کے اوپر لگایا، یہ اس کی اپنی مرضی۔ اسی طریقے سے یہ کاغذ ہے، اور میں اپنی مرضی سے اس کے دو ٹکڑے کرتا ہوں، ٹھیک۔ ایک ٹکڑے پہ میں نے آیت الکرسی لکھی، اور آیت الکرسی لکھنے کے بعد اسے میں نے اپنے سینے سے لگا لیا، اور دوسرے ٹکڑے کو میں نے ناک پہنچی اور پھینک دی۔ اب اس کو کوئی اعتراض ہو سکتا؟ تو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا وہ اپنی حکمت سے کیا۔ اور اس میں سورہ کہف کے اندر جو واقعہ لکھا گیا ہے موسیٰ علیہ السلام کا اور خضر علیہ السلام کا، کہ خضر علیہ السلام نے 3 کام کیے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے اس کے اوپر اعتراض کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ظاہری طور پر اعتراض کیا اس لیے کہ ان کی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی، لیکن جب بات سمجھ میں آ گئی تو پھر انہوں نے اپنے اعتراض کو واپس لے لیا۔ وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہے، عادل بھی ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک آخری بات وہ یہ کہ تقدیر کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے ایک مسلمان کے لیے، جو یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے تقدیر میں لکھا ہے وہ میرے لیے فائدہ مند ہے، وہی میرے لیے مقدر تھا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا تھا، یہ عقیدہ انسان کو بہت ہی بہادر بناتا ہے، بہت ہی مضبوط بنا دیتا ہے، اس میں ہمت پیدا کرتا ہے حوادث سے مقابلہ کرنے کی، مصیبتوں میں صبر کرنے کی۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ جو کوئی بھی مصیبت اس زمین میں آتی ہے، یہ تمہارے انفس میں، تمہارے نفوس کے اندر پہنچتی ہے، یہ ساری کی ساری پہلے سے لکھی گئی ہے، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے۔ ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم ان اللہ لا يحب كل مختال فخور۔ تاکہ جو چیز تمہیں نہیں ملی اس کے اوپر تم افسوس نہ کرو، اور جو چیز مل گئی ہے اس کے اوپر اتراؤ نہ، اس پر مت اتراؤ۔ آپ ایک چیز حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے آپ نے لاکھ جتن کر لیے، وہ آپ کو نہیں ملی، تقدیر آپ کو بتاتی ہے کہ یہ چیز آپ کے مقدر میں نہیں تھی، اس پہ افسوس کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں۔ صرف آپ نے اپنی طرف سے محنت کر لی، لیکن چونکہ یہ آپ کے مقدر میں نہیں تھی اس لیے آپ کو نہیں ملی۔ ایک آدمی ایک جاب کے پیچھے بھاگتا ہے، وہ جاب اسے نہیں ملتا، اب بعد میں بیٹھ کے آنسو بہاتا ہے، روتا ہے، کیا فائدہ اس بات کا؟ یہ بات اس کے مقدر میں نہیں تھی، جو چیز اس کے مقدر میں تھی وہ اس سے مل کے رہے گی۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی چیز مل جائے تو چونکہ یہ میرے مقدر میں لکھی گئی تھی اس وجہ سے مجھے ملی ہے، اس پہ اترانے کی، مٹکنے کی، تکبر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا، اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر انعام کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ کو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ اگر یہ ساری کی ساری امت، سارے کے سارے جن و انس جمع ہو جائیں اور یہ چاہیں کہ تمہیں وہ کچھ دے دیں جو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دینے پہ راضی نہیں ہے، سارے کے سارے جمع ہو جائیں تمہیں وہ چیز نہیں دے سکتے۔ اسی طریقے سے اگر وہ سب کے سب یہ چاہیں کہ تم سے کوئی چیز چھین لیں اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ تم سے یہ چیز چھینی جائے، وہ یہ چیز تم سے نہیں چھین سکتے۔ یہ وہ عقیدہ ہے جس کی بنا پر انسان بہت طاقتور ہو جاتا ہے، مصائب میں، آلام میں، تفکرات میں، دنیا کے حوادث میں۔ ایسا شخص پھر خودکشی کے بارے میں نہیں سوچتا کہ اب میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہ گیا، اس وجہ سے میں اپنی جان خود لے لوں۔ نہیں، ایک مسلمان کے قریب یہ احساس تک نہیں پھٹکتا ہے کہ وہ اپنی جان خود لے لے، وہ اس لیے کہ یہ جان بھی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا تھا وہ میرے ساتھ ہوا، اگر وہ برا ہے تو اس پر صبر کرے، اگر وہ اچھا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ جیسا کہ وہ حدیث جس کے راوی حضرت صہیب ہیں، عجبا لامر المؤمن ان اصابہ خیر شکر وَإِنْ أَصَابَهُ شَرٌّ صبر۔ مومن کا معاملہ انتہائی عجیب ہے، اگر اسے خیر پہنچتا ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے، اگر اسے شر پہنچتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے۔ فَكَانَ ذَلِكَ خَيْرًا لَهُ، تو پھر یہ دونوں باتیں اس کے لیے خیر بن جاتی ہیں۔ خیر کے اوپر شکر ادا کرنا، مصیبت کے اوپر صبر کرنا، اگر یہ دونوں باتیں حاصل ہو جائیں تو اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ بندہ جو راہ اپنانا چاہتا ہے اللہ اس کے لیے وہی راہ آسان کر دیتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی نیکی کرنا چاہیں تو اس میں ہمیں بہت ساری مشکلات اٹھانی پڑتی ہیں، کبھی کبھار ہم مشکلات سے گزر کر وہ تمام کام کر لیتے ہیں، اور اکثر مشکلات اتنی ہوتی ہیں کہ ہم وہ کام کر ہی نہیں سکتے۔ یہ بات کس زمرے میں آتی ہے؟ تقدیر، مصلحت، رضا یا آزمائش۔ ایک تو یہ کہ جو کام بھی لکھا گیا ہے اس میں جو کچھ بھی ہوگا، اگر مشکلات ہیں تو وہ بھی لکھی گئی ہیں۔ اب مثلا یہ کہا جاتا ہے کہ آپ دعا کریں،
دعا کریں، تو آپ یہ کہیں کہ یہ کام اگر میرے لیے لکھا گیا ہے تو پھر دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟